In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is Hassan Bilawal, your virtual teacher for the subject of English, and our today's topic is two bargains. Let's start reading with translation. Let's start our reading. Page 65. Arabia is a desert land where water is scarce. عربیہ ایک صحرا ہے جہاں پہ پانی کی قلت ہے. Even if water is found, it is not always suitable for drinking. اور اگر پانی مل بھی جائے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا. In older days, people had to travel long distances to fetch water. پرانے دنوں میں لوگوں کو لمبے سفر کر کے پانی لانا پڑتا تھا. And sometimes they had to remain without it for a day or even more. اور کبھی کبھار تو ان کو ایک دن یا اس سے زیادہ پانی کے بغیر گزارنا پڑتے تھے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم migrated to مدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، there was only one well of sweet water in town. پورے قصبے میں ایک ہی پینے کے قابل کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا. It was called Bere Ruma. It was called Bere Ruma. اس کو کہا جاتا تھا Bere Ruma. The well was owned by a Jew who sold its water at a high price. اور یہ کنواں جو تھا اس کا مالک ایک یہودی تھا جو اس کے پانی کو مہنگے داموں بیچا کرتا تھا. The companions of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم were generally poor and found it harder to get water. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ عام طور پر غریب تھے اور پانی حاصل نہیں کر پاتے تھے. One day they came to Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and apprised him about their condition. ایک روز سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اپنی حالت سے باخبر کیا. Apprise mean باخبر کرنا. حضرت محمد was sitting in masjid at that time and many of his companions were there too. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے. He looked around and said, انہوں نے ارد گرد دیکھا اور فرمایا, Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for Bere Ruma? ہے کوئی آپ میں سے یہاں جو بیر روما کے بدلے جنت خرید کرنا چاہتا ہو؟ حضرت عثمان stood up and went out quietly. حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور خاموشی سے باہر روانہ ہو گئے. He went to the Jew and offered to buy the well from him. آپ رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں پیشکش کی کہ میں کنواں خریدنا چاہتا ہوں. The Jew did not agree to sell it at first. پہلے پہل یہودی نہ مانا اس کو فروخت کرنے کے لیے. But then he thought it to be more profitable to make حضرت عثمان a partner as he was a rich businessman. لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ بہت نفع بخش ہوگا کہ میں اگر حضرت عثمان کو اپنا ساتھی بنا لوں کیونکہ وہ بہت مشہور کاروباری شخص ہیں. He therefore agreed to sell half of his share in the well to Hazrat Usman for 12,000 dirhams. تاہم وہ کنویں کا آدھا حصہ بیچنے کے لیے تیار ہو گیا حضرت عثمان کو 12,000 درہم کے عوض. It was agreed that Hazrat Usman would receive all the income from the well for one day. اور یہ طے پایا کہ ایک دن حضرت عثمان اس کنویں سے جو رقم حاصل ہوگی لیں گے. اینڈ دا جو فار دا نیکسٹ، اور اگلے دن کے لیے یہودی ساری رقم لے گا. حضرت عثمان returned to the masjid and offered his share in the well to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت عثمان واپس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حصہ پیش کیا، کنویں کا حصہ پیش کیا۔ It was proclaimed in Medina that everyone could carry as much water free of cost as she liked. اور مدینہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ ہر شخص اتنا پانی لے سکتا ہے جتنا کہ وہ چاہے بغیر پیسوں کے۔ On the day appointed for حضرت عثمان، جس دن کنواں حضرت عثمان کے حصے میں تھا اس دن، the Muslim as well as the Jews made full use of Hazrat Usman's generosity and carried enough water to last for the next day as well. مسلمانوں نے اور یہودیوں نے بھی حضرت عثمان کی سخاوت کا بھرپور فائدہ لیا اور اتنا پانی بھر کے لے گئے کہ جو آگے والے دنوں کے لیے بھی کافی تھا۔ The Jew learned a bitter lesson. یہودی نے ایک تلخ سبق سیکھا۔ whereas he had to hope to make more money، جہاں اس نے بہت زیادہ پیسے کمانے کا ارادہ کیا تھا، he made none at all، اس نے کچھ نہیں کمایا۔ he went to حضرت عثمان and offered to sell the other half of the well also، وہ حضرت عثمان کے پاس گیا اور کنویں کا باقی آدھا حصہ بھی فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان could have refused to buy it، حضرت عثمان اس پیشکش کو ٹکرا کر سکتے تھے، منع کر سکتے تھے۔ for the Muslim had no longer any difficulty، کیونکہ مسلمانوں کو اب کوئی مشکل درپیش نہیں تھی۔ but such was his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share، اور ان کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ادا کر دیا جو کچھ بھی اس یہودی نے مانگا اس کنویں کے آدھے حصے کے لیے۔ The well was dedicated as an endowment to the people of Medina، مدینہ کے لوگوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا گیا۔ The well exists in Medina to this day and is known as بیر عثمان، بیر روما، بیر عثمان، عثمان کا کنواں۔ یہ کنواں the well exists in Medina to this day and is known as بیر عثمان اور عثمان's well، یہ کنواں آج بھی موجود ہے اور اس کو بیر عثمان یا عثمان کے کنویں سے پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پلیز۔ During the days of Caliph Umar, famine broke out in Arabia، حضرت عمر کے دور حکومت میں، دور خلافت میں قحط ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر was greatly distressed، آپ بہت پریشان ہوئے۔ He did all he could to lessen the hardships of the people، انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے۔ All the food was brought into Medina was purchased by the Caliph for بیت المال and distributed among the people، جتنا بھی کھانا مدینہ میں آتا تھا وہ خلیفہ کے ذریعے خریدا جاتا تھا بیت المال کے لیے اور بعد میں لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ One day he learned that 1,000 camel load of flour belonging to Hazrat Usman had reached Medina، ایک دن انہیں علم ہوا کہ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا آٹا جو کہ حضرت عثمان سے تعلق رکھتا ہے مدینہ پہنچ چکا ہے۔ حضرت عمر went to him straight away and offered to buy the entire stock from him at 25%۔ حضرت عمر سیدھے ان کے پاس گئے اور انہیں پیشکش کی کہ میں آپ سے یہ 25% منافع پر خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان however turned down the offer and said، آپ نے پیشکش منع کر دی اور فرمایا I have another buyer who is offering me much more، آپ نے فرمایا حضرت عثمان نے کہ میرے پاس ایک اور خریدار ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ ادا کر رہا ہے۔ The Caliph said I can offer you 50% profit، خلیفہ نے فرمایا میں آپ کو 50% نفع دے سکتا ہوں۔
حضرت عثمان اسٹل ڈکلائن، اور ابھی بھی حضرت عثمان نے نہیں مانے، انہوں نے منع کر دیا. حضرت عمر raised his offer to 100%, but حضرت عثمان did not agree and said. حضرت عمر نے اپنی پیشکش 100% بڑھا دی، لیکن ابھی بھی حضرت عثمان نہیں مانے اور فرمایا I have a buyer who is offering me even more. میرے پاس ایک خریدار ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے. The Caliph offered to pay 3 times the price of flour. خلیفہ نے 3 گنا رقم ادا کرنے کی پیشکش کی، مطلب 3 گنا آٹے کی قیمت کے 3 قیمتوں کے برابر جو اس کی اصل قیمت تھی. Then 4 times، اور پھر کہا کہ میں 4 گنا and even 5 times، اور حتیٰ کہ 5 گنا جو اس کی اصل قیمت ہے اس کا 5 گنا میں 5 مرتبہ. حضرت عثمان ریجیکٹڈ آل دیز آفرز. حضرت عثمان نے یہ ساری پیشکشیں ٹھکرا دی، منع کر دی. حضرت عمر گاٹ اپ اینگریلی اینڈ سیڈ. آپ حضرت عمر غصے سے کھڑے ہوئے اور فرمایا عثمان, why have you become so hard-hearted now, whereas you used to be generous in the days of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آپ نے فرمایا اے عثمان تم اتنے سنگ دل کیسے ہو گئے ہو جبکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بہت سخی ہوا کرتے تھے. He answered, I am only doing business and I would sell my goods to the one who give me the greatest profit. انہوں نے جواب دیا کہ میں تو صرف کاروبار ہی کر رہا ہوں اور میں اپنا مال اسی کو دوں گا جو مجھے زیادہ نفع ادا کرے گا. The Caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of the flour as profit. حضرت عمر اپنی پیشکش بڑھاتے گئے حتیٰ کہ وہ آٹے کی اصل قیمت کو 9 مرتبہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عثمان then stood up calmly and said. آپ آرام سے کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت عثمان I have already sold my stock. میں اپنا سامان پہلے ہی فروخت کر چکا ہوں. The buyer is Allah who has promised to pay me at least 10 times the price as profit. اور خریدار اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے جنہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس کی اصل قیمت کے 10 مرتبہ رقم ادا کریں گے. And may raise it to 70 or even 700 times. اور شاید وہ اس کو 70 مرتبہ یا 700 مرتبہ بڑھا دیں. Go and distribute the flour among the people in the name of Allah. جاؤ اور لوگوں میں اللہ کے نام پر یہ آٹا تقسیم کر دو. The Caliph was so touched by the generosity of Hazrat Usman that he wept. خلیفہ اتنے متاثر ہوئے آپ کی سخاوت سے کہ وہ رو پڑے. He then embraced him and begged forgiveness for harsh words he had used earlier. انہوں نے آپ کو گلے لگایا اور معافی چاہی ان الفاظ کے لیے جو آپ نے کچھ وقت پہلے ان کے ساتھ ادا کیے تھے. Then it was distributed among the people happily and generously. اور پھر اس کو لوگوں میں سخاوت سے اور خوشی سے برضا سے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا.